خدیجہ مستور کے ناول آنگن سے کچھ صفحات۔ یاد رہے آنگن کو آدم جی ایوارڈ ملا۔ کئی خزائیں اور بہاریں آ کر گزر گئیں، پر اس کے گھر کی خزاں بہار میں نہ بدلی۔ صحن میں لگے ہوئے مہندی کے پودے کو آپا کتنا ہی پانی دیتی مگر اس کی پیاس نہ بجھتی۔ پتلی پتلی ہری شاخیں سیاہ پڑ گئی تھیں۔ آپا ان کئی برسوں میں کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ ابا گھر سے بالکل بے تعلق سے نظر آتے۔ دفتر سے آنے کے بعد بیٹھک آباد ہو جاتی اور انگریز حکمرانوں سے نفرت کے اظہار میں ابا کی آواز سب سے اونچی ہوتی۔ اماں اس وقت بڑی بے چینی سے صحن میں ٹہلتی رہتی۔ ہائے وہ کون سا منحوس دن تھا جب میری شادی ہوئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، جو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک کر آپا سے کہتی اور جواب نہ پا کر پھر بڑبڑانے لگتی۔ ویسے اب وہ صفدر بھائی کی طرف سے کس قدر مطمئن تھیں۔ علی گڑھ سے BA کرنے کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ ابا نے بہت سر مارا مگر ان کا پتہ نہ معلوم ہوا۔ اماں بہت جلدی میں تھیں کہ کسی طرح آپا کی شادی کر دی جائے۔ انہیں خطرہ تھا کہ صفدر بھائی کا بھوت کہیں پھر سے نہ نکلے۔ ماما جب کھانا پکا چکتی تو اماں ان سے شادی کے متعلق باتیں کرتی رہتی۔ ابا کو تو گھر کی کسی بات سے دلچسپی رہی نہ تھی۔ رات جب وہ بستر پر آتے تو کوئی کتاب اٹھا لیتے، شادی کی بات ہوتی تو ہوں ہاں کر کے ٹال دیتے۔ اس دن جب اماں نے کسم دیدی سے سنا کہ ابا کے ایک دوست کو گرفتار کر لیا ہے تو ہمارے مارے دہشت کے کانپ گئیں۔ تم ہم سب کو بھیک منگوا دو گے، اگر دشمنوں کو کسی نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ رات اماں بلک بلک کر روئیں۔ ابا کچھ بے چین سے ہو کر اٹھ بیٹھے۔ میں تو تم لوگوں کی وجہ سے خود ہی کچھ نہیں کرتا اور مجھے تو کچھ کرنا بھی نہیں آتا، بس یہ نفرت ہے جو چھپائے نہیں چھپتی۔ اس کے بعد ماں دیر تک روتی رہی اور بولتی رہی مگر ابا ایک لفظ بھی نہ بولے۔ دوست کی گرفتاری کے بعد اماں کو آپا کی شادی کی فکر اور بھی بری طرح ستانے لگی۔ ایک بھائی اور بھاوج کے سوا ان کا اپنا تو کوئی بھی نہ تھا۔ ہاں ابا کے عزیزوں میں ڈھیروں لڑکے تھے۔ اماں نے ان دنوں اپنے بھائی کو بھی خط لکھا تھا کہ آپا کی شادی کا ٹھکانہ کریں۔ ان کے بھائی نے جواب میں لکھا تھا کہ تمہاری بھابھی کہتی ہیں شادی لڑکی کی پسند سے ہونی چاہیے، اس لیے آپ خاندان کے لڑکوں کو تہمینہ سے ملائیں اور جسے پسند کرے شادی کر دیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم تہمینہ کی شادی میں ضرور آئیں گے۔ یہ خط پڑھ کر اس کی تو جان پھونک گئی مگر اماں سارا دن مسکراتی رہیں۔ وہ بار بار خوش ہو کر کہتی تھی لو بھلا بیچاری بھابھی کو کیا خبر کہ یہاں ایسی رسمیں نہیں ہوتی۔ اماں یہ خط پڑھ کر خود ہی خوش ہوتی رہیں مگر ابا سے ذکر تک نہ کیا۔ ہاں ابا کے پیچھے پڑی رہتی کہ تہمینہ کی شادی کا انتظام کرو۔ ابا یا تو چپ رہتے یا پھر یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے کہ جہاں جی چاہے کر دو۔ اماں یہ جواب سن کر لڑنے بیٹھ جاتی، پھر تم یہ کہہ دو کہ باپ نہیں ہو تو میں خود ہی باہر نکل کر لڑکا ڈھونڈ لوں گی۔ ابا ان باتوں سے بچنے کے لیے آواز دے کر آپا کو اپنے پاس بلا لیتے تو اماں کو مجبوراً خاموش ہو جانا پڑتا۔ انہی دنوں بڑی چچی کا خط آ گیا۔ وہ جمیل بھیا کے لیے تہمینہ آپا کو مانگ رہی تھی۔ اماں کو ایسے وقت میں یہی پیغام غنیمت لگا اور ابا سے پوچھ کر منظوری کا خط لکھ دیا۔ اسی دن ہولی جلی تھی۔ دوسرے دن کسم دیدی ہمارے یہاں بہت سا پکوان لے کر آئیں اور جب آپا سے گلے ملنے لگیں تو ان کے منہ پر ڈھیر سا عنبر مل دیا، پھر اس کی طرف جھپٹی مگر وہ کسم دیدی کے ہتھے نہ چڑھی۔ آپا کی رنگی ہوئی صورت دیکھ کر اماں کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ شاید اس وقت وہ رنگ کھیلنے کو گناہ سمجھنا بھول گئی تھی۔ تم نے ہولی نہیں کھیلی کسم؟ اماں نے پوچھا تھا۔ میں ودوا جو ہوں موسی۔ کسم دیدی کی ہنستی ہوئی صورت کملا گئی تھی۔ اماں نے شاید پہلی بار انہیں سے دیکھا تھا۔ جی چاہتا ہے خوب رنگ کھیلوں موسی، رنگین ساری پہنوں، من کو مارنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، پر پتی نے تو یہ کچھ بھی نہ تھا۔ کسم دیدی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ رہو کسم، تہوار کے دن رونا منحوس ہوتا ہے، اماں نے انہیں سمجھانا چاہا تو کسم دیدی نے جلدی سے آنسو پوچھ لیے، پھر آپا سے باتیں کرنے لگیں۔ دوسرے دن دوپہر میں ماما نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اماں کو بتایا کہ کسم دیدی بھاگ گئیں۔ مارے حیرت کے اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ارے کیا سچ مچ کسم دیدی بھاگ گئیں؟ وہ خود بھی چونک کر اماں کا منہ تکنے لگی مگر آپا کے چہرے پر ذرا بھی حیرت کے آثار نہ تھے۔ وہ مہندی میں پانی دے رہی تھی جس کی پتیاں اب ہری ہو چلی تھیں۔ ہے رائے صاحب کی ناک کٹ گئی، کیسے عزت والے لوگ تھے۔ ماما ماتھا پیٹ پیٹ کر باتیں کیے جا رہی تھیں۔
اب خوب ہولی کھیلے گی، رنگین ساڑیاں پہنے گی۔ اماں بابا کی ناک کٹ گئی تو کیا ہوا؟ ارے میں ہوتی تو بھاگنے والے کو زندہ دفنا دیتی۔ سگی بہن نکلی سلمیٰ کی، توبہ اور نہ کریں دوسری شادی، اپنے دھرم کو لے کر چاٹیں اب۔ بیٹی ہر وقت گاتی رہتی تھی، تب کسی کو پتہ نہ چلا۔ اماں باتیں کرتے ہوئے آپا کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ارے اگر مجھے پتہ ہوتا اپنی تہمینہ کے پاس 1 منٹ نہ بیٹھنے دیتی۔ میرے پاس بیٹھنے نہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے اماں؟ آپا نے شاید زندگی میں پہلی بار تلخی سے جواب دیا تھا۔ اللہ کرے کسم دیدی اپنے گھر خوش رہیں۔ وہ برابر دعائیں کیے جا رہی تھی اور اسے بار بار سلمیٰ پھپھو یاد آ رہی تھی۔ چند دن تک رائے صاحب ابا کی بیٹھک میں بھی نہیں آئے، اور جب آئے تو سب سے یہی کہتے رہے کسم اپنی نانی کے گھر گئی ہے، روٹھ کر گئی ہے، اس لیے مارے اداسی کے کہیں نہیں آتا جاتا۔ کسم دیدی کی ماتا جی نے بھی تو اماں سے یہی کہا کہ کسم روٹھ کر اپنی نانی کے گھر ہردوار چلی گئی ہے، جب وہ واپس آئے گی تو پھر افواہیں اڑانے والوں سے پوچھوں گی۔ مگر جب اس نے یہی بات آپا سے کہی تو ان کا چہرہ فق پڑ گیا۔ خدا نہ کرے وہ واپس آئے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ کسم دیدی کے بھاگنے کے بعد اماں کی فکروں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح بھی آپا کو ان کے گھر کا کر دیا جائے۔ اماں سارا دن جمیل بھیا کے حسن اور لیاقت کا ذکر کرتی رہتی۔ وہ ان باتوں کو بڑی دلچسپی سے سنتی، مگر آپا کو جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم گھر کے کام میں جٹ گئی تھیں۔ سارے کمروں کا سامان الٹ کر پھر سے سجایا گیا۔ آپا تم نے تو جمیل بھیا کو دیکھا تھا، وہ کیسے ہیں؟ اسے اپنی آپا کے ہونے والے شوہر سے سخت دلچسپی ہوتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں۔ آپا اس کے سوال پر ہنس پڑی۔ وہ خاصی خوش نظر آ رہی تھی۔ عالیہ اب تم کو صفدر بھائی یاد نہیں آتے؟ قطعی نہیں، سخت بے مروت آدمی نکلا۔ جو مجھے یاد کرے میں اسے یاد کرتی ہوں، اس نے بڑے کھرے پن سے جواب دیا۔ میں تو اب صرف جمیل بھیا کو یاد کرتی ہوں۔ اس نے شرارت سے آپا کو دیکھا، وہ بڑے زور زور سے ہنسنے لگی۔ آپا اللہ کرے میرے امتحان کے بعد آپ کی شادی ہو، ورنہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اس نے بڑی فکر سے کہا۔ 9ویں کلاس کی پڑھائی نے اس کو کس قدر سنجیدہ بنا دیا تھا۔ میں تمہارے امتحان سے پہلے شادی کر ہی نہیں سکتی، مجھے دلہن تو تم ہی بناؤ گی۔ آپا نے اسے غور سے دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ ان دنوں مہندی کی پتیوں کا رنگ کتنا گہرا سبز ہو رہا تھا۔ آپا صبح شام لوٹے بھر بھر کر پانی ڈالتی۔ ماما انہیں بڑی شفقت سے دیکھ کر ہنستی۔ خوب سینچو بٹیا، یہ مہندی تمہارے ہاتھوں میں لگنی ہے۔ آپا بڑی ڈھٹائی سے مسکراتی۔ کیا مجال تھی جو وہ کسی کی بات پر ذرا سا شرماتی۔ اماں کے سامنے اپنی جہیز کی تیاریوں میں مگن رہتی، ایسے خوبصورت میز پوش اور تکیے کی غلاف کاڑ رہی تھی کہ ہاتھ چوم لینے کو جی چاہتا۔ اس سے کسی کام کو نہ کہا جاتا کیونکہ وہ تو 9ویں کلاس کی تعلیم کے پہاڑ کو سر کر رہی تھی۔ ان دنوں گھر کی فضا میں چاندنی کی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ اماں ابا کے وجود کو اس طرح بھول گئی تھی کہ لڑنے کا نام بھی نہ لیتی۔ درزی اور سنار سارا دن گھر کے چکر لگاتے رہتے۔ نمونوں کی کتابیں دیکھ دیکھ کر اماں کی آنکھیں نہ تھکتیں اور وہ بڑے سکون سے اپنی کتابیں پڑھتی رہتی۔ پر ہائے یہ سکون کتنا عارضی تھا۔ ایک دن صبح صبح ماما نے آ کر بتایا اپنی تہمینہ بیٹی کی سہیلی کسم واپس آ گئی ہے۔ چل جھوٹی، اماں ہماری حیرت کی چیخ پڑی۔ اللہ قسم بی بی جی وہ واپس آ گئی ہے، میری نند نے خود اسے دیکھا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی ہے، مکان لے رکھا ہے کرائے پہ۔ ہے اتنی بے شرمی، ایک تو بھاگی اور پھر ماں باپ کے سینے پر مونگ دلنے یہیں آ گئی۔ ارے سے رہنے کو کوئی اور جگہ نہ جڑی تھی؟ اگر اس نے میرے گھر کا رخ کیا تو ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گی۔ اماں نے آپا کی طرف دیکھ کر کہا، اور آپا کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ میز پوش چھوڑ کر اٹھی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جب ان کے پاس گئی تو آپا بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ارے عالیہ وہ یہاں کیوں آ گئی؟ یہاں تو اسے سب ذلیل کریں گے، وہ بیوقوف سے یہاں کیوں لے آیا؟ شاید وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آئی ہوں، 6 مہینے بھی تو ہو گئے ہیں، شاید وہ معافی مانگنا چاہتی ہیں، اس نے کہا۔ ارے بیوقوف، آپا کچھ سوچنے لگیں۔ جانے کسم دیدی کس گھر میں ہوں گی، کیسے ملے ان سے جو اماں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کسی طرح کسم دیدی سے مل لے۔ تم ان سے نہ ملنا ورنہ اماں مار ہی ڈالیں گی، آپا نے ہدایت کی، مگر وہ برابر یہی سوچ رہی تھی اگر مکان معلوم ہو جائے تو اسکول جاتے ہوئے ضرور ملے گی۔ اس رات آپا سخت بے چین رہی۔ رائے صاحب کے گھر میں ایسا سناٹا تھا کہ کسی کے بولنے کی آواز نہ آتی۔ آپا شاید ساری رات نہ سوئی تھی۔ صبح ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔
ماما کام کرنے آئی تو اس نے پھر بے حد اہم خبر سنائی کہ وہ آدمی راتوں رات کسم دیدی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ باقی رات کسم دیدی روتی رہیں۔ آس پاس کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ماں باپ سے ملانے کے بہانے اور معافی دلانے کے لیے لایا تھا۔ رائے صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، مگر ان کی بیوی آج صبح منہ اندھیرے کسم کے گھر گئی تھی۔ یہی سزا ہوتی ہے ایسی حرافوں کی۔ بہت اچھا ہوا جو چھوڑ کر چلا گیا۔ لو بھلا، گھر سے بھاگ کر بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، کر لیے مزے اب بھگتے۔ اماں زہر میں بجھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور آپا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں ابا سے کہوں گی رائے صاحب کو سمجھائیں، وہ کسم دیدی کو گھر لے آئیں۔ ہائی وہ اکیلے کیا کریں گی؟ اس نے بڑے جوش سے کہا۔ اس مرض کی طرف سے اسے کیسی سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں لا کر اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ وہیں کہیں دیار غیر میں چھوڑ کر بھاگ جاتا تاکہ وہ سر پٹک پٹک کر مر جاتی، یہ اپنوں کی ذلت تو نہ نصیب ہوتی۔ کیا کہو گی تم اپنے ابا سے؟ یہی نہ کہ بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر بٹھا لیں، شرم نہیں آئے گی تم کو ایسی باتیں کرتے؟ اماں نے سخت غصے سے پوچھا۔ ہاں یہی کہوں گی، وہ اماں کے سامنے سے ڈٹ گئی۔ شام کو جب ابا دفتر سے آئے تو وہ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ابا، کسم دیدی اکیلے گھر میں رو رہی ہیں، رائے صاحب کو سمجھائیے وہ اسے لے آئیں، کوئی انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مجھے سب معلوم ہے، میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی رائے صاحب کو سمجھاتا، بڑی سمجھدار ہے میری بیٹی۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیلا اور مسکرانے لگے۔ اسے کیا ضرورت ہے ایسی بے شرمی کی باتوں میں حصہ لے؟ اماں غصے سے بےتاب ہو رہی تھیں۔ کیوں نہ حصہ لے؟ مشن اسکول میں پڑھاتی اور بولنے تک کا حق نہیں دیتی؟ صاف بات کیوں نہیں کہتے کہ انگریز بے شرم ہوتے ہیں؟ اماں لڑنے پر تل گئیں تو ابا جلدی سے بیٹھک میں چلے گئے۔ رات ابا نے چپکے سے بتایا کہ رائے صاحب نے بات مان لی ہے، وہ کسم کو گھر لے آئیں گے اور شاید لے بھی آئے ہوں۔ ابا کے سلوک پر وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ اس دن اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، پھر بھی وہ باوجود کوشش کے کسم دیدی سے ملنے نہ جا سکی۔ وہ رات کتنی لمبی ہو گئی تھی، اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ کب صبح ہو اور اسکول جاتے ہوئے کسم دیدی سے ملے۔ آوارہ کتوں نے بھونک بھونک کر رات کو اور بھی ویران کر دیا تھا۔ اسکول جانے سے پہلے وہ کسم دیدی کے گھر پہنچ گئی۔ ماں جی رسوئی میں تھیں، رائے صاحب آرام کرسی پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ کسم ادھر ہے۔ وہ کمرے میں گئی مگر کسم دیدی وہاں نہ تھی۔ کوٹری میں جھانکی، وہاں وہ کمرے میں پلنگ پر گڑی مڑی پڑی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ جھجک گئیں، وہ خود ہی آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ بہت یاد آتی تھی کسم دیدی۔ اس نے غور سے انہیں دیکھا، فصل کٹ چکی تھی، کھیت ویران پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھانا چاہا۔ یہاں اندھیری کوٹری میں کیوں گھسی ہیں؟ باہر چل کر بیٹھیے نا۔ وہاں بیٹھوں تو سب لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں۔ ماں جی نے کہا کہ چھپ کر بیٹھو، پھر پتا جی میری صورت دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں۔ میں بدنام ہو گئی ہوں نا۔ تہمینہ کیسی ہے؟ گھر چل کر دیکھ لو دیدی، اب میں کہیں نہیں جا سکتی۔ ان کی آنکھوں کی ویرانیاں رو رہی تھیں۔ میں اپنی دیدی کو خود لے جاؤں گی۔ اسکول کا وقت قریب تھا، اس لیے وہ شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ راستے بھر وہ کسم دیدی کے عاشق کو کوستی رہی۔ جب وہ گھر آئی تو آپا نے اسے پکڑ لیا اور کسم دیدی کے لیے اکٹھے بہت سے سوال کر ڈالے، مگر وہ کیا بتاتی؟ کسم دیدی سے تو کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی۔ ان سے جا کر مل لو نا آپا۔ اب اگر ان سے ملی تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، وہ بدمعاش جو مشہور ہو گئی ہیں۔ مگر لوگ اس آدمی کو برا کیوں نہیں کہتے جو انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا؟ بس نہیں کہتے، لڑکی ہی کو برا کہتے ہیں۔ تم بھی اب بڑی ہو گئی ہو، ان کے گھر نہ جانا ورنہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ صبح سب لوگ چائے پی رہے تھے کہ رائے صاحب کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جانوں وہ کسم پھر بھاگ گئی ہے۔ ماما بڑے چو سے باہر بھاگی، ساتھ ہی ابا بھی باہر لپ گئے۔ چلو فرصت ہوئی، کسم تالاب میں جا ڈوبی، پتہ نہیں چلا رات میں کس وقت گھر سے نکل گئی۔ ابا چند منٹ واپس آ کر جیسے کرسی پر گرے۔ سارا دن لوگ اسے دیکھنے اور معلومات حاصل کرنے آتے رہے۔ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھاگنے والے کے سر پر سینگ تو نہیں نکل آئے ہیں۔ میرے کپڑے لا دو، مجھے رائے صاحب کے گھر جانا ہے۔ اماں بالکل دم بخود تھیں، آپا رو رہی تھیں اور وہ ابا کے کاندھے پر سر رکھے سر سے پاؤں تک لرز رہی تھی۔ ابا اس کا سر سہلا رہے تھے، اسے تھپک رہے تھے، مگر اسے جانے کیا ہو گیا تھا، رویا بھی نہیں جاتا تھا۔ کسم دیدی کھاٹ پر ڈال کر گھر لائی جا چکی تھی۔ عورتوں کے ہجوم کو چیر کر جب اس نے ان کے کھلے چہرے کا دیکھا تو چیخ پڑی۔ سوجا ہوا نیلا چہرہ جذبات سے خالی تھا۔ سب ان کو دیکھ رہے تھے مگر انہوں نے سب کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔
ان کے ہونٹ عجیب انداز سے کھلے ہوئے تھے، جیسے کون گلی گئے و شام کے بول ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے ہوں۔ کھاٹ سے لٹکتی سفید ساری کے پلو سے پانی کی آخری بوند بھی ٹپک کر کچے صحن میں جذب ہو چکی تھی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی سردی پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ دولائیاں اوڑھ کر سب لوگ اندر سونے لگے تھے۔ سردیوں میں اسے کیسے مزے کی نیند آتی تھی، مگر آپا کو جانے کیا ہو گیا تھا، رات کا زیادہ حصہ جاگ کر گزار دیتی۔ ان کی صحت خراب ہو رہی تھی، رنگ مدھم پڑ گیا تھا اور چہرے پر خشکی دوڑ گئی تھی۔ اماں ان کی غذا کا خاص طریقے سے خیال رکھتی۔ صبح چائے کے بجائے باداموں کا حریرہ پلایا جاتا۔ آپا کا جہیز سل گیا تھا اور اماں بے چین تھی کہ کسی طرح شادی کی تاریخ مقرر ہو جائے۔ ادھر بڑی چچی کے خط پر خط آ رہے تھے کہ جلدی سے تاریخ مقرر کر دی جائے، مگر ابا ڈھیل دیے جاتے کہ تہمینہ کی صحت ٹھیک ہوگی جب دیکھیں گے۔ ایک بار بڑی چچی کا خط آیا تو اس میں جمیل بھیا کی تصویر تھی۔ وہ تصویر لے کر آپا کے پاس گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ انسان صرف ایک ہی بار کسی کا بنتا ہے، انہوں نے غصے سے کہا، پھر ایک دم ہنس پڑی۔ اب اکٹھے ہی دیکھ لیں گے۔ کیا آپ کو صفدر بھائی یاد آتے ہیں آپا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ توبہ کیوں یاد آنے لگے؟ آپا نے سرہانے رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی۔ ابا دفتر سے آئے تو بہت رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ماما نے میز پر چائے کا سامان لگا دیا، مگر ابا اسی طرح آرام کرسی پر لیٹے رہے۔ کیا چائے نہیں پیو گے؟ ٹھنڈی ہو رہی ہے، یا پھر تم نے کوئی اچھا برا خواب دیکھ لیا؟ شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دو، تمہاری بھابھی کے خط پر خط آ رہے ہیں۔ اماں نے اپنی کرسی ابا کے قریب کھسکا لی۔ تمہاری وجہ سے اس گھر کو چھوڑ گیا، وہ غلط قسم کی پارٹی کے ساتھ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اس کی تباہی کی ذمہ دار تم ہو۔ آپا کا چہرہ فق پڑ گیا۔ سب سمجھ گئے تھے ابا کس کی بات کر رہے ہیں۔ کس کمبخت کو تباہ کیا ہے میں نے؟ اماں بنی، صفدر کی بات کر رہا ہوں۔ اب آیا عقل میں؟ ابا نے توڑ سے جواب دیا۔ ہائے، وہ اس گھر سے جا کر بھی نہیں گیا، وہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گا۔ اماں نے رونے کا حربہ استعمال کر لیا۔ تم اطمینان رکھو، وہ کبھی نہیں آئے گا، ابا نے ایسے سے کہا اور چائے پیے بغیر بیٹھک میں چلے گئے۔ جب وہ ابا کے لیے چائے لے کر بیٹھک میں گئی تو آنکھیں بند کیے تخت پر لیٹے تھے۔ اسے دیکھ کر اٹھ گئے اور مسکرانے لگے۔ تمہاری ماں کو میں کیسے سمجھاؤں، انہوں نے تمہارے بھائی کو تباہ کر دیا ہے۔ کلکتے سے اس کے ایک دوست کا خط آیا، اس نے سب کچھ بتایا۔ تمہارا بھائی تم کو بے حد پوچھ رہا تھا۔ ابا وہ کون سی پارٹی ہے؟ بیٹا وہ دہریوں کی پارٹی ہے۔ ابا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں تو آج تک اسی کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ وہ کب کسی کو باپ سمجھتے تھے، جا کر ایک خط بھی نہیں لکھا، کسی کی محبت کی قدر نہ کی۔ ابا خام خواہ ان کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں۔ تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ابا۔ تم انگریزوں کے مذہب سے متاثر تو نہیں ہو؟ توبہ توبہ، مجھے سب معلوم ہے وہ اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہا ہے۔ رات کو آپا نے اسے سرگوشی میں کہا تھا، مگر وہ چپ رہی۔ کسم دیدی ڈوب مری، پھر بھی آپا کو صفدر بھائی یاد آتے ہیں، اس نے بڑی نفرت سے سوچا۔ ابا برآمدے میں بیٹھی بڑی چچی کے خط کا جواب لکھ رہی تھی۔ ابا جب کھانا کھانے آئے تو اماں نے جیسے اعلان کیا، میں نے تمہاری بھاوج کو عید کی 10 تاریخ لکھ دی ہے۔ ابا چپ رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ لالٹین کی پیلی پیلی روشنی میں وہ کسی قدر دکھی نظر آ رہے تھے۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی اور اماں کی مصروفیت بڑھ رہی تھی۔ اماں سخت مصروف اور خوش تھیں۔ کبھی کسی وقت انہیں یہ فکر بھی ستانے لگتی کہ ان کے بھائی اور بھاوج نے ہفتے پہلے پہنچنے کو لکھا تھا، اگر کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے، وہ برابر ان کا ذکر کرتی رہتی۔ آپا نے اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ ابا گھر میں آتے تو اپنے کمرے کے دروازے بھیڑ لیتی۔ اماں کو ان کی شرمانے والی ادا پر بڑا پیار آتا۔ وہ بڑے فخر سے کہتی، شرم ہو تو ایسی ہو۔ اس نے آپا کے چہرے پر شرم و حیا تلاش کرنے کی لاکھ کوشش کی، پر رتی بھر بھی نہ ملی۔ آپا کو تو جب شرم آتی تو جاپانی گڑیا کی طرح گلابی پڑ جاتی، مگر وہ تو ان دنوں بالکل سفید ہو رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی، ایسا اندھیرا تھا کہ ان کی طرف دیکھ کر لگتا تھا کنویں میں جھانک رہے ہیں۔ بارات آنے میں جب 7 دن رہ گئے تو آپا کو نہلا دھلا کر اور پیلے کپڑے پہنا کر مانجھے بٹھا دیا گیا۔ رات میراسنے اور ڈھومنیاں ڈھول لے کر آ گئیں اور برآمدے میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھ کر قسم قسم کی آوازوں میں گانے لگیں۔ کتنا ارمان، کتنی آرزویں تھیں ان گانوں میں۔ جو کچھ کنواری زندگی میں نصیب نہ ہوا تھا، اسے پا لینے کی تمنا میں گیت کا ایک ایک بول ہاتھ پھیلائے ہوا تھا۔ گیت ہوتے رہے
اور آپا پیلے دوپٹے کی اوٹ سے آنسو پوچھتی رہیں۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اماں دوپہر میں تھک کر گہری نیند سو رہی تھیں۔ ماما بہت دن بعد 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ آپا لیٹی تھیں مگر انہیں نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتیں۔ سامنے صحن کی نیچی دیوار پر کوا بیٹھا ایک سام بولے جا رہا تھا۔ اس کی آواز سے دوپہر کا سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ مہمان آنے والے ہیں اس لیے کوا بول رہا ہے، اس نے خوش ہو کر آپا سے کہا۔ اور مہمان جانے والے بھی تو ہیں۔ آپا بڑی مدت بعد خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھیں، پھر ایک دم کچھ سوچ کر اٹھ بیٹھی۔ عالیہ، تم کو پتہ ہے میری اتنی عمر کچھوے کی طرح رینگ رینگ کر گزری ہے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم مجھ سے بہت اچھی نہیں، میری حیثیت تو ایسی رہی جیسے کوٹھری میں کوئی کباڑ ڈال کر بھول جائے۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اماں مجھے بھی تو ڈانٹتی ہیں مگر میں تو خوش رہتی ہوں۔ انہوں نے سب کچھ صفدر بھائی کی دشمنی میں کیا، انہیں مجھ سے خطرہ تھا نا، مگر اب تو آپ آزاد ہو جائیں گی۔ صفدر بھائی اب آپ کی زندگی تلخ کرنے نہ آئیں گے، خدا سمجھے ان سے تو۔ ارے کوسو تو نہیں۔ وہ ننگے پاؤں باہر پانی پینے چلی گئیں۔ جب وہ پانی پی کر آئیں تو ان کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ حد ہے آپا، اب تک اس کمینے کے لیے سوچتی ہیں۔ قسم دیدی کا انجام دیکھنے کے بعد بھی عقل ٹھکانے نہ آئی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، چپراسی ڈاک لے کر آ گیا۔ آپا بھی اٹھ گئیں۔ اس نے خط الٹ کر دیکھا، اماں کے نام تھا اور ایک کونے میں صفدر لکھا تھا۔ آپا نے تڑپ کر خط کھول لیا۔ پڑھنے کے بعد اس کی طرف بڑھایا، بڑھ کر مارے خوف سے لرزنے لگی۔ چچی تہمینہ کی شادی مبارک ہو۔ آپ اسے کسی کا بھی بنا دیں پھر بھی وہ میری رہے گی، وہ صرف میری ہے۔ آپا کے چہرے پہ ایسا سکون تھا جیسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے جلدی سے خط پھاڑ کر اس کی کرچیاں چولہے میں ڈال دیں۔ دوسرا خط ماموں کا تھا جو اس نے احتیاط سے سرہانے رکھ لیا۔ بھیا ہم تو سوتے ہیں، سخت نیند آ رہی ہے۔ آپا بڑی چالاکی سے سوتے بن گئیں مگر وہ صفدر بھائی کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہی تھی۔ اگر یہ خط اماں کو مل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس خیال سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ آپا کتنے کمینے ہیں صفدر بھائی، اس نے آپا کو بلایا۔ اور نہیں تو کیا، خدا کے لیے اماں سے ذکر نہ کرنا ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے گا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ رات کھانے پینے کے بعد دالان میں دری بچھا دی گئی۔ ماما نے ڈھول کس کر بیچ میں لڑکا دی اور مانگے کا گیس کا ہنڈا دالان کے درمیان لٹکا دیا۔ ذرا دیر بعد مہمان آنے لگے۔ رات 11 بجے کے بعد جب میراث نے گا بجا کر چلی گئیں تو آپا ہولے ہولے کمرے سے نکل کر دالان میں آ گئیں۔ شکنیں پڑی ہوئی دری پر لڑھکتی ہوئی ڈھول بڑی سونی معلوم ہو رہی تھی۔ ماما کرسیاں اٹھا اٹھا کر کمرے میں رکھ رہی تھیں اور ساتھ ہی جانے کیا تلاش کیے جا رہی تھیں۔ ہائے جانے کہاں گئی، ملتی ہی نہیں، ناز جائے اس یاد کا۔ عالیہ بیٹو سنو، جب میں چلی جاؤں اور تم کو کبھی صفدر ملے تو میرا ایک پیغام کہہ دینا، کہہ دو گی نا؟ بستر پر لیٹتے ہی آپا نے بڑی بے چارگی سے کہا۔ کیا آپا؟ آپا کو عجیب سی حالت میں دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یہی کہ میں ان کو کبھی نہیں بھولی اور بس۔ اب سو جائیے آپا۔ باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جانے کس وقت سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو آپا بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی رہی مگر آپا نہ اٹھی۔ جب سب لوگ چائے پینے کے لیے اٹھے تو اماں نے ماما کو بھیجا کہ آپا کو جگا کر چائے دے دے۔ ماما کی چیخ کی آواز سن کر ابا اور اماں آپا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ماما سینے پر دہتڑ مار کر کہہ رہی تھیں، تہمینہ بٹیا نہیں رہیں۔ کہاں چلی گئیں؟ کہاں گئیں؟ وہ ہمارے خوف کے کانپنے لگی۔ وہ جانے کیسے کمرے تک گئی جہاں ابا بے ہوش اماں کو تھامے کھڑے تھے مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ بھی گر پڑیں گے۔ آپا سچ مچ نہیں رہی تھیں۔ ان کے مہندی رچے ہاتھ بڑی بے بسی سے پھیلے ہوئے تھے اور ہونٹ اس طرح سیاہ ہو رہے تھے جیسے کسی نے مسی لگا دی ہو۔ اماں ہوش میں آتے ہی پچھاڑے کھا رہی تھیں۔ ابا بچوں کی طرح رو رہے تھے اور وہ آپا کے ٹھنڈے جسم سے لپٹی بلک رہی تھی۔ ابا نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے۔ ہمیشہ سے دل کمزور تھا اس لیے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ ماما تم جا کر پانی گرم کرنے کا انتظام کرو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ابا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماما کے باہر جاتے ہی ابا نے اماں سے سرگوشی کی، تم ہمت سے کام لو، ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، میت کو جلدی سے اٹھانا ہے۔
اماں کو چھوڑ کر انہوں نے اسے لپٹا لیا اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ تم تو بڑی سمجھدار ہو، تم یہیں بیٹھو۔ ابا اسے اکیلے کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے، مگر اس وقت تو ابا کا حکم ماننا یہ بس میں نہ تھا۔ وہ جدہ کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ ابا اماں کو سمجھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ تھا جسے انہوں نے ماچس سے جلا دیا۔ پھر اماں کو تھام کر دالان میں لے آئے۔ ماما نے پتیلے میں پانی چڑھا کر اس وقت صبح ہی صبح دری بچھا دی، پر ڈھول کس کر نہ ڈالی۔ ابا کے دوستوں کی بیویاں آ رہی تھیں، کوئی دری پر پیسے نہ پھینک رہا تھا، سب رو رہی تھیں، اور ان کے بیچ میں بیٹھی ہوئی اماں بار بار غش کھا کر رہی تھیں۔ آپا کو جلدی جلدی نہلا دھلا کر رخصت کر دیا گیا۔ اماں پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ ارے بٹیا، بڑی بٹیا رخصت ہو گئیں، تم گاؤ نہ کاہے کو بہائی بدیس، لکھیا باب المورے۔ ماما کی بات پر جیسے کوہرام مچ گیا۔ وہ آپا کے کمرے میں بھاگ گئی تھی اور زمین پر بیٹھ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جلے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ ہائے کیسی ارمانوں بھری چلی گئی۔ ماما بولائی ہوئی کمرے میں آئی اور ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی۔ کل سے افیم کی ڈبیا کھوئی تو پھر نہ ملی، ایک ذرا سی کھا لیتی تو دل ٹھہر جاتا۔